السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ احساس ہوتا ہے۔ اچھا، زندگی میں نا ہم سنا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی یہ ورڈ لازمی سنا ہوگا کہ مطلب عورت بیٹی جو ہوتی ہے وہ پرائی ہوتی ہے۔ اچھا، ان باتوں کی نا سمجھ آہستہ آہستہ لگتی ہے۔ زندگی میں انسان جتنا بھی آگے چلا جائے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان کو بڑے ہونے کے بعد ایک جب سینس آتی ہے تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مشہور تھا، وہ شاہ رخ خان کا فلم میں تھا، پتہ نہیں، کاجل کہتی ہے میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا، میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا۔ تو وہ یقین کریں دیٹس ٹرو ہوتا لائف میں ایسے ہی ہے۔ میں نے خود اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، زندگی میں آپ جو ہم نے زندگیاں گزاری ہیں، میرا بہت دل کیا ہے ایک بات کہنے کو کہ ہم جو زندگی گزار کے دنیا سے جا رہے ہیں، یقین کریں 100% ایک کٹ پتلی تھے۔ پہلے ماں باپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے، بہن بھائیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے، پھر خاوند کے، پھر بچوں کے۔ اپنی زندگی کہیں جی ہی نہیں، جو حقیقت ہے۔ جو خواب تھے، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتی یا میں اپنے خاوند کو مطلب اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تو پھر بہت سارے گھر خراب ہو جانے تھے، بہت ساری چیزیں خراب ہو جانی تھیں۔ آج بچوں کی لائف جس جگہ پہ کھڑی ہے، اللہ یہ نہیں کہ بڑا بولا، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اگر میں قربانی نہ دیتی تو کوئی بچہ بھی موو نہیں کر پانا تھا۔ اگر میں اپنے خوابوں کو نہ مارتی تو بچوں کے خواب پورے نہیں ہونے تھے۔ اگر میں خوابوں کو مطلب ختم نہ کرتی تو ماں باپ کا گھر جو ان کو ٹینشنز تھی وہ کم نہیں ہونی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی سولی پہ ہی لٹکے رہنا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو، وہ ایک ڈرامہ جو میں نے بھی 22 سال کی ہے اور ابھی بھی کرنا، ڈرامہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ کے دل میں تو ہے لیکن آپ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہو، بن کچھ چھوڑ جاتے ہو۔ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد، اتنی ترقی کرنے کے بعد، میں نے ایک چیز جو مجھے پتا تھا کہ میرے اگر اس چیز پہ بھی میں نے کوشش کی تو میرے امی ابو کو ہرٹ ہوگی اس چیز سے، ان کو یہ لگے، کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ابو کیونکہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں اس وقت ایم فل میرا سٹارٹ ہوا تھا، تو مجھے بڑا ایک چیز ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی ہے، میرے ابو کو بہت شوق تھا کہ ابو کا نام ہمارے سب مطلب بہنوں کے ساتھ ابو کا نام لگا ہوا ہے، تو ابو کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا جب میری بیٹیاں، ان کو ایک نیچرل ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پڑھتے ہی دیکھا، ابو کو پڑھاتے ہی دیکھا ساری زندگی، جو بھی ابو کے تھے روحانی اسپریچول وائز ابو بہت اسٹرانگ تھے۔ لیکن میں نے ایک چیز زندگی میں بہت ابھی تک سیکھ رہی ہوں، اور یہ چیز میں ضرور سب سے کہنا چاہوں گی، سب بیٹیوں سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھو، خواب پورے کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ خواب پورے کرنے کے لیے کسی کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ یقین کریں کہ میں نے ایک ہیں انڈیا کی، ان کو میں نے فالو کیا ہوا ہے، جن کو وہ مجھے دیکھ کے مجھے بڑی ایک ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ انسان کی اتنی سی کمی بھی ہونا انسان کے اندر، جب انسان کسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آئے گی تو مجھے اٹھائے گی، یا میں باتھ روم میں جاؤں گی، یا میں نہاؤں گی، یا میں کپڑے بدلوں گی، یقین کریں یہ سچویشن ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ میں اس چیز سے، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا، میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اس کی ٹانگ نہیں ہے بچی کی، وہ کیسے موو کر رہی ہے، تب وہ کہتی ہے بات بات پہ کہ جن کی ٹانگیں ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی کس طرح برابر دیں، ذرا سی ان بیلنس ہو تو انسان کی چال بدل جاتی ہے۔ ہاتھ دیے، پورے سائز کے ہاتھ دیے، ایک ہاتھ بھی میں فرق ہوتا تو ہم اب نارمل لگتے۔ میرے اپنے سسرال میں ایک رشتہ دار ہیں، ان کے نا یہ انگوٹھوں کے اندر جان نہیں ہے، مطلب انگوٹھے ایسے لٹکے ہوئے، اور وہ بچہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے ماشاءاللہ سے، بڑا اچھا ویل سیٹلڈ ہے، لیکن اس کے ہاتھ دیکھنے کے فوراً بعد اس کی پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا۔ تو بہت زیادہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس پہ ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا تھا تو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا، یقین کریں بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، لیکن یہ سفر جو کر لیتا ہے، یقین کریں کہ وہ اس سفر کے بعد اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنی تھکاوٹ یہ سوچ کے ہوتی ہے کہ میرا دل کر رہا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ بھی نہیں کرنا۔ یہ چیزیں کافی زیادہ انسان کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہیں،
لیکن میں نے زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر بیٹیاں قربانی نہیں دیتی یا بیٹیاں کمپرومائز نہیں کرتی یا بیٹیاں ساتھ نہیں دیتی تو یقین کریں بڑا مشکل ہے۔ اور حقیقت ہے، جب آپ کسی بھی ماں سے پوچھیں، آج کے دور میں ماں کو مارنا، گالی دینا، تبھی تو یہ زندگی میں اتنے سٹریس ہیں بچوں کے، تبھی تو ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ابو اور امی چلے گئے میں دنیا سے، لیکن اس کے باوجود میں کوئی بات کرتے ہوئے میرے منہ سے نکل جائے یا کچھ ایسی بات ہو تو مجھے ڈر سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تو میرے امی ابو پوچھیں گے کہ بھی یہ تم نے کیوں کیا تھا ہم نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ تو کہنے کی بات ہے، یہ پرورش کی بات ہوتی ہے۔ ماریں بھی کھائی ہیں امی ابو کی، بہت زیادہ ماریں کھائی ہوئی ہیں۔ شاید وہ کہتے ہیں نا، جس بچے کو زیادہ مار پڑتی ہے وہ بچہ زیادہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھو، وہ ماں باپ کی اٹینشن بھی لیتا ہے، وہ ماں باپ کا ساتھ بھی دیتا ہے، اور ماں باپ اس کو دعائیں بھی بہت دیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری میں ان بچیوں سے کہوں گی جن کی آج کل شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ہر چیز دیکھو 14 لاکھ کا لہنگا پہن کے تصویریں تو وہی کھنچانی ہیں۔ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ خوبصورت لگنے چاہیے ہو۔ شادی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی ایک ہی ہوتی ہے اور بڑا اسپیشل ڈے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے میرے خیال میں 14 کی بجائے اگر ایک ایسی چیز خریدی جائے جو آپ کو سوٹ کرتی ہو۔ ہمیشہ میں نے اس چیز کو فیس کیا ہے، مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تم سادہ اگر سرخی لا لاتے باقی چیزیں لا دو تو زیادہ خوبصورت ہے آپ، کہ میک اپ جو ہے آپ کی خوبصورتی کو چھپا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ میک اپ، دیکھو میں اب آپ کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتی اس چیز کو کہ میں نے فیس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی فلٹر ہے سچ، لیکن یہ ہے کہ میری سکن کوئی اتنی ہیلدی نہیں ہے، لیکن ایک جسے کہہ لیں کہ میں نے آپ کو مثال دینے کے لیے یہ بات کی کہ سمپلسٹی کے اندر بہت خوبصورتی ہے۔ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ اگر جتنا زیادہ میک اپ کرتے ہو، آپ وہ کپڑے پہنتے ہو جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ میں نے آج تک وہ فیشن نہیں کیا، یہ باتیں میں اپنے اوپر اس لیے لے رہی ہوں کہ جو میں نے کسی اور کی دیکھی ہیں کہ دیکھو پجامے میں نے نہیں پہنے، مجھے پتہ ہے کہ پجامے ہمیں سوٹ نہیں کرتے۔ اچھا، میں نے آج تک وہ فیشن کیا ہی نہیں جو فیشن ہوتا ہے۔ میری سوچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر میں کمفرٹیبل ہوں، اگر میں اچھی ہی نہیں، مجھے میرا اپنا ہی دل سکون میں نہیں ہے کہ یہ میں کیا پا لیا، کی پایا ہوا ہے، کہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بس بات یہاں پر ہی ختم ہے کہ جن کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، بچے، زندگی میں عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا کچھ خمیر ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کی میں ایک مجھے یاد آتی ہے نا بات، تو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ ماں کی قبر کے اوپر جو بچے ہیں نا وہ خواب بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ ہم ماں کو بھی تب یاد کرتے ہیں جب ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی ماں کو ان کے لیے یاد کیا؟ نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی اس لیے یاد نہیں کرتے کہ میری ماں کو اللہ تعالیٰ آگے والی زندگی ان کی آسان کرے، ہم ان کو پڑھ کے بخشنا یہ چیزیں بھول گئے ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مینوں سکون نہیں مل رہا، میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں، میں اپنی ماں کے پاس لیٹوں۔ کبھی میں نے ہمیشہ یہ چیز مجھے بڑی فیل ہوتی ہے یہ کہ ہم اس میں بھی سیلفش ہوتے ہیں۔ ہم ماں سے بھی صرف پیار ہی لے رہے ہوتے ہیں، سکون لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ماں کو مانی کا وہ رتبہ نہیں دیتے جو کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ کیونکہ اب خود ماں بنے ہیں تو اس چیز کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ جب بچے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کے بغیر سویا نہیں جاتا، تو پھر اپنی زندگی آتی ہے کہ یار میرے بھی تو ماں باپ تھے، میرے بھی تو خواب تھے۔ یہ میرے اندر کی باتیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، بچوں سے نہیں کی، لیکن شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی چھوڑنا، بس یہ میرے اپنے پیرنٹس کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم بھی ہو، فیسلٹی بھی ہو، لیکن آپ اپنے ماں باپ کی تابع داری یا فرما برداری یا اپنی وہ چیزیں کہ جن سے مطلب مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی فائدہ دے۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو، جن کے بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اس چیز کا ثواب دے۔ سیلفش بننا بھی چھوڑ دیں اور خوش رہا کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے جناب آپ نے مجھے ڈھیر سارا پیار دینا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ میں بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں بولنے کے لیے، بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ میں چل رہی ہیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کروں گی، ضرور کوشش کروں گی تھوڑی سی ولاگنگ کرنے کی بھی، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا، وہ جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے نا، وہ ایکچوئل میں اگلا قدم اٹھانے کے لیے بہت ضروری چاہیے
تو میں اس کا ویٹ کروں گی. اوکے، انشاءاللہ. ٹیک کیئر.